بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، میں اپنا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک خبر جو ہے وہ پڑھ کر ذرا سنا دوں۔ خبر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں نجی قرض پر سود کی پابندی کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بل کی منظوری کے بعد صوبائی اسمبلی سے خطاب۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل میں پرائیویٹ طور پر سود کے کاروبار پر پابندی لگا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی۔ اگرچہ یہ ایک خبر ہے لیکن میرے نزدیک ان دنوں پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، ہر طرف حبس کا ایک ماحول ہے، گھٹن ہے، پریشانی ہے، مہنگائی ہے، انتشار کی کیفیت ہے، اور پورا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ تقسیم در تقسیم کا ایک نمونہ بنا ہوا ہے۔ یقین جانے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکلات سے بھر چکی ہے۔ یہ جو خبر میں نے ابھی پڑھی ہے، اسے پڑھ کر مجھے لگا ہے کہ جیسے ہوا کا ایک تازہ جھونکا وہ پنجاب میں لوگوں نے یقیناً محسوس کیا ہوگا۔ یقین جانے جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ خبر اس قدر اہمیت کی حامل ہے جس کے لیے ہو سکتا ہے وہ کئی اشروں سے انتظار کر رہے ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی غریب آدمی، کوئی بھی ضرورت مند آدمی کسی دکاندار کے پاس جاتا ہے، کسی ذمہ دار کے پاس جاتا ہے، کسی مال و دولت والے بندے کے پاس جاتا ہے اور اسے قرض لیتا ہے، چاہے اسے 5,000 روپے لے، چاہے اسے کھاد کی ایک بوری لے، چاہے اس سے جو پیسٹی سائیڈ یا جو زرعی ادویات ہوتی ہیں وہ لے، چاہے اس سے موٹر سائیکل قرض پہ لے، چاہے وہ ٹریکٹر قرض پہ لے، زرعی مشینری قرض پہ لے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک اس کی جو قیمت ہوتی ہے بازار میں، مثال کے طور پر یوریا کی بوری ہے وہ 2500 روپے ہے، تو وہ پھر 5,000 روپے پہ وہ جو دکاندار ہے اس کو دے دیتا ہے۔ وہ 5,000 روپے کا پھر اس سے ایک بلینک چیک جو ہے نا وہ لکھوا لیتا ہے۔ 10 بوریاں لیتے ہیں تو پھر وہ 50,000 روپے کا اس جو ہے نا کے بدلے اس سے ایک چیک لکھوا لیتا ہے، مطلب خالی چیک لے لیتا ہے، ایک پرو نوٹ بھی لے لیتا ہے، ایک خالی اس سے اسٹامپ پیپر بھی لے لیتا ہے، اس سے شناختی کارڈ بھی لے لیتا ہے۔ یہی کیفیت پیسوں کی ہے، یہی کیفیت ٹریکٹر کی ہے، یہی کیفیت ٹرالی کی ہے، یہی کیفیت زرعی مشینری کی ہے۔ یعنی جو ایک غریب بندہ اپنی ضرورت کے تحت، چاہے اس نے اپنی بیوی بچوں کا علاج کرانا ہے، کسی سے بھی کوئی قرض لے، اس سے چیک بھی لے لیا جاتا ہے ایک خالی، اور پرو نوٹ بھی لے لیا جاتا ہے، اسٹامپ پیپر یا اسٹیمپ پیپر بھی لے لیا جاتا ہے، شناختی کارڈ کی کاپی بھی لے لی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ لے کر اس سے نا ایک دستخط بھی کرا لیے جاتے ہیں ایک کاپی کے اوپر یا کتاب کے اوپر یا کتابچے کے اوپر، اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ پھر جو ہے سود در سود، فرض کریں اس کے بعد 50,000 اس کو دینے ہیں تو پھر یہ بھی طے کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد پیسے واپس کرنے ہیں، یا 6 مہینے کے بعد۔ جب وہ کچھ پیسے واپس کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے پاس سارے پیسے نہیں ہوتے، فصل پہ اس نے پیسے دینے ہوتے ہیں، وہ 50,000 میں سے 25,000 دیتا ہے، تو پھر اس سے دوبارہ اور ایک چیک لے لیا جاتا ہے کہ آپ نے 50,000 نہیں دیے تو آپ نے 25,000 دیے ہیں، تو آپ 25,000 کے اوپر آپ پھر اور 25,000 دیں گے، یعنی وہ 50 میں سے 25 دے چکا ہے، اب مزید 25,000 سود بن کے پھر 50,000 اس کے اوپر ہو گئے ہیں۔ تو ہم روزانہ جو ہے ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم فیصلے بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور غریبوں کی یہ پریشانی بھی دیکھتے ہیں۔ تھانوں کے اوپر بھی یہی کیسز ہوتے ہیں کہ لوگ کسی سے 2 لاکھ روپے لیتے ہیں اور پچھلے 10 سال سے وہ 2 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ تک ادا کر چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو ہے ان کا قرض ان کے اوپر 10 یا 12 لاکھ ابھی بھی موجود ہوتا ہے، اور وہ نسل در نسل یہ قرض ادا کرتے کرتے ذلیل خوار ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس جو 1 بیگھہ یا 1 ایکڑ زمین ہوتی ہے وہ بھی ان کی فروخت ہو جاتی ہے، ان کے مال مویشی بھی فروخت ہو جاتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی موٹر سائیکل تھا یا کوئی چیز تھی۔ بعض اوقات یہ بھی ظلم ہوتا ہے کہ ان کی بیچاروں کی بیٹیاں تک فروخت ہو جاتی ہیں، ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ساری عمر جو ہے نا وہ غلام بن جاتے ہیں بڑے لوگوں کے پاس اسی سود در سود کے چکر میں۔ اور سندھ میں تو یہ جو یہ کیفیت ہے وہ بہت ہی گھنونی اور قیامت خیز ہوتی ہے، قابل نفرت ہوتی ہے۔ اور میں جس علاقے میں رہتا ہوں، یہ کیونکہ سرائکی بیلٹ ہے، یہ ساؤتھ پنجاب جسے کہتے ہیں، سرائکستان کا علاقہ،
اور یہ بھی کیونکہ سندھ سے ملتا جلتا ہے، اسی سے متصل ہے، یہاں بھی بدقسمتی سے بہت ساری وہی روایات ہیں جو سندھ کے ساتھ ہیں، یہاں بھی وہی جو نظام ہے اسی طرح کا ملتا جلتا، یہاں بھی وہی کیفیت ہے. ایک بندہ جوا جا کے کھیلتا ہے اور 10,000 کسی لیتا ہے اور وہ اسی 10,000 کے بدلے پچھلے 10 سالوں سے کئی لاکھ بھی ادا کر چکا ہوتا ہے، دکان اس کی بک جاتی ہے اور اس کی گھر بک جاتا ہے، اس کا ساری پراپرٹی بک جاتی ہے، ابھی بھی اس نے 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ لوگوں کو دینے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اور موجودہ اسمبلی نے اور اپوزیشن نے، حکومت نے یہ جو کام کیا ہے، یقین کریں میرا ایمان ہے کہ اسی ایک کام کی وجہ سے ان سب کی بخشش ہو جائے گی. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگ کس قدر ذلیل خوار ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، لوگوں کے گھروں میں روٹیاں تک نہیں پکتی جب ان کے گھر میں وہ جو جس بندے نے سے انہوں نے پیسے لیے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، سود کے پیسے لے، اصل زر ان کی ویسے کے ویسے جو ہے نا وہ موجود رہتی ہے، وہ صرف سود لیتے رہتے ہیں ہر مہینے سود. اور سود پھر یہ ہے کہ جناب یہ اسلام میں بھی جائز ہے. کس طرح جائز ہے؟ وہ جی جنس کے اوپر جائز ہے. ہم نے جو ہے نا ہم نے تو کھاد دی تھی، اگر آپ نے 2500 روپے کی کھاد ہے فرض کو یوریا یا ڈی اے پی کی بوری جو ہے اس وقت 13,500 ہے تو آپ 15,000 لے لیں، 1,500 منافع لیں. نہیں جی نہیں، 13,500 کی ڈی اے پی ہے تو ہم نے جو ہے نا 25,000 روپے کی ڈی اے پی دینی ہے. تو یہ کون سا اسلام ہے بھی؟ آپ کو 13,500 کی بوری ہے، آپ 25,000 روپے لے رہے ہیں، تو اسلام میں اتنی منافع ہے صحیح؟ یہ تو آپ سندھ میں چلے جائیں، وہاں تو اب بھی 4 آنے یا 8 آنے یا 12 آنے یا 1 روپیہ وہ جو ہندو ہیں وہ اس سے زیادہ سود نہیں لیتے. ہم مسلمان جو ہیں ہم تو 100 گنا ہم سود لیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے اور یہ ہم روز فیصلے کرتے ہیں، یہ ہم روز دیکھتے ہیں اور تھانوں کے اوپر روز اس طرح کے پرچے ہوتے ہیں اور لوگ ذلیل خوار ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے یہ جو کل بل پاس ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں. یقین کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب عمران کو جو ہے نا اس کا صلہ دیں گے، ان کے اوپر رحمتیں برسائیں گے اور ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ بستے ہیں اس پنجاب میں. سب کی دعائیں لوگوں کو ملیں گی. اور میں تو جو ہے نا وہ گزارش کروں گا بلوچستان کے لوگوں جو ممبران ہیں، سندھ کے ہیں اور خیبر پختونخوا کے ہیں، وفاقی حکومت ہے کہ خدا را آپ اسی بل کو اسی طرح کی قانون سازی جو ہے نا باقی صوبوں میں بھی کریں، وفاق میں بھی کریں. یہ جو نجی قرضے کے اوپر جو سود کا جو ایک سلسلہ ہے اس پر قدغن لگائیں، اس کے اوپر سزا جو ہے نا کا تعین کریں. بلکہ کوئی بھی بندہ جو نجی قرض کے اوپر سود کسی کو دے اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے تاکہ یہ جو ایک بری رسم جو ہے، کبھی جو رسم ہے، اس کو روکا جا سکے. ورنہ بہت سارے خاندان جو ہیں وہ بہت رسوا ہو رہے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ گندم بیچتے ہیں، وہ مال بیچتے ہیں، وہ جانور بیچتے ہیں، وہ اپنی اولادیں بیچتے ہیں، وہ بیٹیاں بیچتے ہیں، وہ بیٹے جو ہے ساری زندگی کے لیے لوگوں کے پاس بطور نوکر رکھ دیتے ہیں اور ذلیل خوار ہوتے ہیں. میں جو یہ اگر آپ میرے چہرے کو پڑھیں تو میں روزانہ اس طرح کے مسئلے لوگوں کے دیکھتا بھی ہوں. ہم ان کے مسئلے حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بڑی دھڑلے اور بے حیائی کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں یہ جو پیسے دیتے ہیں، کسی کو 10,000 دے کے 2-2 لاکھ وصول بھی کر چکے ہوتے ہیں، پھر بھی بڑی بے حیائی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ آگے کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس یہ جناب یہ اس کا تو پروڈکٹ ہے، ہمارے پاس تو اس کا اسٹامپ ہے، ہمارے پاس تو اس کا جو چیک ہے، ہمارے پاس تو اس کی تحریر ہے، ہمارے پاس تو اس کے انگوٹھے ہیں. تو خدا کے بندے کو خدا سے ڈرو، تمہارا دل پیٹ ہی نہیں بھرتا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب کو دیا، 10,000 کے بجائے 2 لاکھ وصول کر چکے ہو، ابھی بھی اس کے خلاف پرچہ ہے. اور پھر کیونکہ وہ چیک بلینک ہوتا ہے پھر 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ 50-50 لاکھ روپے کے ان کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. تو میں سمجھتا ہوں، میں کریڈٹ دیتا ہوں، میں تحسین پیش کرتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں پنجاب اسمبلی کو کہ کل انہوں نے یہ چیک جو کل انہوں نے قانون سازی کی ہے. اب اہم ترین مرحلہ ہے کہ یہ قانون سازی تو ہو گئی ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور جو پرویز الہی صاحب کی جو ماضی کی کارکردگی رہی ہے 1122 کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ایمانی قوت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ وہ اس پر عمل کرائیں گے تاکہ باقی صوبے ان کی تقلید کریں، وفاق بھی ان کی تقلید کرے اور ہمارا جو معاشرہ اس کبھی رسم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے وہ آزادی کے سانس لے سکے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویڈیو تک اجازت، السلام علیکم.